بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کا چیپٹر نمبر 7 ہے، جس کا نام ہے مائی فائنینشیل کیریئر۔ مائی فائنینشیل کیریئر سے مراد ہے میری مالی مصروفیات یا میری مالی زندگی۔ اس مزاحیہ یعنی ہمیں کہنا چاہیے کہ ایک ہاف ہیومرس قسم کا ایسے ہے جس کو ایک بہت بڑی ہیومرسٹ اسٹیفن لی کاک نے لکھا ہے۔ قبل اس کے کہ ڈیئر اسٹوڈنٹس میں آپ کو اس کہانی یا اس ایسے کہ میں پوری سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں، میں آپ کو اس کے مصنف کا مختصر سا تعارف کرواتا ہوں۔ یہ ایک مشہور کینیڈین رائٹر ہیں اسٹیفن لی کاک، بہت بڑے اپنے دور کے ہیومرسٹ، مزاح نگار اور پولیٹیکل انالسٹ ہو گزرے ہیں، اور جنہوں نے بہت شہرت کمائی ہیومرس رائٹنگز کے ذریعے، بہت زیادہ کامیڈی مصنف کرتے تھے۔ ان کا جو طریقہ کامیڈی تھا اس کا نمایاں فیچر یہ ہے کہ وہ سیلف ریڈیکول یعنی اپنے آپ کو ایز اے پروٹیگنسٹ کہانی کے اندر مین کردار کے طور پہ پیش کر کے وہ خود اپنا مذاق اڑا کر مختلف پہلوؤں سے ہیومر کریٹ کرتے تھے اسٹیفن لی کاک۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مصنف جو ہے وہ خود اپنا ایک واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کرتا ہے بینک میں اکاؤنٹ کھولنے کا۔ یعنی مصنف کی جو سیلری تھی، جو تنخواہ تھی، جو انکم تھی، وہ $50 سے $56 ہو گئی، اور مصنف نے یہ سوچا کہ اب اسے بینک میں ایک اکاؤنٹ کھلوا لینا چاہیے، لیکن مصنف جو ہے وہ مکمل طور پہ اس حوالے سے بلینک تھا، انفیملیئر تھا کہ ایک بینک اکاؤنٹ کیسے کھولا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے مصنف جو ہے وہ بینک میں چلا گیا۔ اب بعض ڈپارٹمنٹس ڈیئر اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں جب انسان پہلی بار جاتا ہے، پہلی بار وزٹ کرتا ہے، تو وہاں پہ وہ نروسنس اس کے اوپر ایک چھا جاتی ہے۔ یعنی موسٹ آف دا ٹائم ہم سب سے پہلے فرض کیا ہم کوئی پولیس اسٹیشن جاتے ہیں تو ہمیں چونکہ پورے پروسیجر کا پتہ نہیں ہوتا، تو دیٹس وائی وی گیٹ نروس دیر۔ اس طرح ہم ہاسپٹل مریض کو پہلی بار جب لے کے جاتے ہیں تو ہمیں چونکہ ٹوٹل پروسیجر کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہاؤ ٹو اسٹارٹ، یعنی ہمیں اسٹارٹ کہاں سے لینا ہے، ہمیں شروعات کہاں سے کرنی ہے، تو وی گیٹ نروس۔ اسی طرح ہم کسی بینک میں جاتے ہیں یا کسی عدالت میں جاتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہاؤ ٹو اسٹارٹ دا پروسیجر، تو دیٹس وائی وی گیٹ نروس، ہم نروس ہو جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ سو دس از واٹ ہیپن ٹو دا پوئٹ، دس از واٹ ہیپن ٹو دا رائٹر، اور یہی چیز جو ہے وہ رائٹر کے ساتھ جو ہے وہ بھی ہو گئی۔ اب مصنف جو ہے وہ بینک میں چلا جاتا ہے، لیکن چونکہ اسے بھی پوری جو پروسیجر ہے، پوری جو ایک کارروائی ہے یا پیپر ورکنگ وہاں پہ جو ہونی ہے اس کا اسے اندازہ نہیں ہے، دیٹس وائی وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اور مصنف بتاتا ہے کہ بینک میں جا کر وہ ہمیشہ پہلی بار جب ہو گیا تو وہ پریشان ہی ہو گیا، وہ نروس ہو گیا، اور اس نروسنس کے ساتھ بلکہ جتنی دیر رائٹر بینک میں موجود رہا اکاؤنٹ کھلوانے سے لے کر وہاں سے رخصت ہونے تک، اس دوران جتنی بھی نروسنس جو ہے آپ نے وہ ہمارے ساتھ کیا شیئر کی ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ مصنف جو ہے اس کی ملاقات سب سے پہلے وہاں پہ ایک اکاؤنٹنٹ کے ساتھ ہوئی، تو مصنف کو نہیں پتہ تھا کہ اکاؤنٹ کھولنے کے لیے اکاؤنٹنٹ سے رابطہ کرنا ہے یا کسی اور شخص سے رابطہ کرنا ہے، تو اسے سب سے پہلے جو شخص نظر آیا وہ اکاؤنٹنٹ ہی تھا۔ اب ایک تو بینک کا جو پورا ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے، ایک سنجیدہ قسم کا انوائرمنٹ ہوتا ہے، لوگ وہاں پہ بڑے ڈسپلن کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ لوگوں نے ٹائیاں شائیں لگائی ہوتی ہیں، ویل سوٹڈ ویل بوٹڈ ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ سارا انوائرمنٹ جو ہے مصنف کو اور زیادہ اس کو نروس کرنے کا باعث بنتا، اور مصنف مزید نروس ہو گیا۔ تو مصنف نے اکاؤنٹنٹ سے پوچھا کہ میں مینیجر سے ملنا چاہتا ہوں، اور مصنف جو چونکہ نروسنس کا شکار تھا تو اس وقت اس نے کہا کہ میں مینیجر سے ملنا چاہتا ہوں علیحدہ، یعنی تنہائی میں ملنے کی اس نے جب بات کی تو اکاؤنٹنٹ بھی تھوڑا سا کانشیس ہو گیا کہ شاید کوئی یہ بہت بڑی کوئی شخصیت آئی ہے یا کوئی بہت بڑا کوئی امپورٹنٹ شخص ہے جو کہ مینیجر کو ملنا چاہتا، وہ بھی علیحدگی میں۔ اکاؤنٹنٹ اپنی سیٹ چھوڑ کر وہاں سے مینیجر کے پاس گیا اور مینیجر کو باقاعدہ بلا کر لایا، اور اس نے مینیجر سے ہمارے رائٹر اسٹیفن لی کاک کی ملاقات کروائی۔ تو رائٹر نے مینیجر کو بہت ہی پراسرار انداز میں، یعنی بڑے ہی مسٹیریس انداز میں اس سے پوچھا کہ کیا آپ مینیجر ہیں؟ تو مینیجر نے اس بات کی تصدیق کی کہ جی میں مینیجر ہوں۔ تو رائٹر نے کہا کہ میں آپ کو ملنا چاہتا ہوں ذرا علیحدہ، تنہائی میں ملنا چاہتا ہوں۔
اب مینیجر بھی اس کو ظاہری بات ہے کہ وہ بھی پریشان ہو گیا کہ شاید کوئی بہت بڑی شخصیت میرے پاس آئی ہے، اور وہ اس کو بہرحال ایک الگ روم میں لے گیا جہاں پہ وہ بالکل اکیلے تھے. اس نے دروازہ بند کر دیا. مصنف چونکہ پہلے ہی پریشان تھا تو وہ اور زیادہ پریشان ہو گیا کہ یہ اکاؤنٹ کھولنے کا یہ کیا طریقہ ہے کہ مجھے ایک تنہائی والے کمرے میں لایا گیا ہے اور وہاں پہ دروازہ بھی بند کر دیا گیا ہے. اس موقع پہ مصنف مینیجر نے دراصل یہ اس کا خیال کیا کہ شاید یہ کوئی ایک بہت بڑا کوئی ایک ڈیٹیکٹیو ہے، یعنی کوئی ایک بہت بڑا جاسوس ہے جو کہ کوئی اہم راز جو ہے وہ ریویل کرنے کے لیے آیا ہے، کوئی بہت بڑا راز ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے آیا ہے. مصنف نے تو دروازہ جو ہے اسی لیے لاک کیا تھا، لیکن اسٹیفن لیکاک جو ہے وہ اور زیادہ نروس ہو گیا اور زیادہ پریشان ہو گیا. مینیجر نے جب اسے سوال کیا کہ کیا آپ کسی پنکرٹن ایجنسی سے ہیں، یہ امریکہ کی ایک بہت بڑی ایجنسی ہے پنکرٹن، تو اس نے کہا نہیں میں پنکرٹن ایجنسی کا مالک سے نہیں ہوں، بلکہ میں یہاں پہ اپنا جو ہے وہ اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے آیا ہوں اور اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی جو آپ کو جمع کروانے کے لیے آیا ہوں. اب مینیجر تھوڑا سا ریلیکس تو ہو گیا، بٹ سٹل جو ہے وہ اس کے بارے میں مصنف کے بارے میں یہی سوچ رہا تھا کہ شاید یہ بہت بڑا کوئی کروڑ پتی آدمی ہے، ارب پتی آدمی ہے جو کہ یہاں پہ اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے آیا ہے، اور یقیناً اس کا اکاؤنٹ بہت بڑا ہوگا. لیکن اس وقت مینیجر کی غصے کی انتہا ہو گئی جب ہمارے رائٹر نے اس کو یہ انکشاف کیا کہ وہ تو صرف $56 کی رقم جمع کروانے کے لیے آیا ہے. اب $56 جو ہے یہ کتنی مینیجر کو ایک غصہ دلانے والی بات تھی کہ جب سے یہ شخص آیا ہے تنہائی میں ملنے کی باتیں کر رہا ہے، علیحدگی میں مجھ سے بات کرنے کی باتیں کر رہا ہے، اور پیسے صرف کتنے جمع کروانے ہیں؟ $56. تو یہ بڑا آئرونیکل یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں، بڑا ایک کامک ایک پہلو ہے کہ $56 جمع کروانے کے لیے اس نے پہلے جو ہے وہ اکاؤنٹنٹ کو پریشان کیا اور اب اس نے مینیجر کو پریشان کیا. مینیجر نے اپنے ملازم مسٹر منٹگومری اس کا نام تھا، اس کو آواز دی اور اسے کہا کہ آپ اس شخص کو لے جائیں اور اسے کہیں کہ یہاں سے چلا جائے اور اپنا اس کا جا کے اکاؤنٹ کھولے. اب یہاں پہ چونکہ مصنف خود اقرار کر رہا ہے کہ وہ نروس ہو جاتا تھا، پریشان ہو جاتا تھا، تو اس نے جب اس کو باہر نکلنے کے لیے کہا تو وہ اس دروازے سے جس دروازے سے آئے تھے اس دروازے سے نہیں گیا، بلکہ اس ڈور کی طرف چلا گیا جو لاکر تھا جہاں پہ ان کے قیمتی زیورات وغیرہ یا پیسے وغیرہ ڈالرز وغیرہ پڑے ہوتے ہیں. تو بہرحال مسٹر منٹگومری نے اس کو پکڑ کے وہاں سے باہر نکالا اور وہاں پہ اس کا پھر اکاؤنٹ کھولنے کا پروسیس جو ہے وہ کیا شروع ہوا. کسی نے اس کی ہیلپ کی، اسے ڈپازٹ سلپ پکڑائی گئی اور ڈپازٹ سلپ بھی اس نے وہاں پہ بھری یا کسی سے بھروائی، تو اس کے اوپر جو ہے وہ بیٹے $56 اس نے لکھ ڈالے. اب $56 اس نے ٹوٹلی وہاں پہ جمع کروا دیے اپنی نروسنس نے، چونکہ وہ وہاں پہ نروس تھا، پریشان تھا، اور اس واسطے اس نے $56 سارے کے سارے ہی جمع کروا دی. اب جب وہ $56 جمع کروا چکا تو بلکہ اس نے اس سے قبل کہ ہم مزید ڈسکس کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا پیسے پکڑانے کا انداز جو ہے وہ بڑا کامک تھا، بہت ہی اس کا ایک عجیب و غریب انداز تھا. اب عام طور پہ بیٹے ہم بینکس میں جب جاتے ہیں تو ان نوٹوں کو، جو ہمارے پاس نوٹ ہوتے ہیں، کرنسی نوٹ ہوتے ہیں، ان کو ہم ترتیب لگا کے لے کے جاتے ہیں، یعنی تصویر والی جو رخ ہے وہ ایک سائڈ پہ ساری ایک ترتیب لگی ہوتی ہے اور پھر اس کی کاؤنٹنگ کر کے ہم لے کے جاتے ہیں، اس کو باقاعدہ رائٹنگ کر کے لے کے جاتے ہیں. لیکن اس نے پیسے اس کو ایسے پکڑائے جیسے جو ہے پورا ایک وہ کرمبل بال ہوتی ہے، وہ جیسے جو ہے وہ اس کی طرف ایسے گیند کی شکل میں پیسے اس کی طرف اچھال دیے. اب پہلے تو اس اکاؤنٹنٹ کو پیسے سیدھے کرنے میں اچھا خاصا ٹائم لگا، عجیب و غریب اس کا یہ انداز تھا. اسے چونکہ پتہ نہیں تھا کہ بینک میں پیسے کیسے بڑے منظم انداز کے ساتھ بڑا آرگنائز کر کے پیسے پکڑاتے ہیں، تو اس نے ان آرگنائزڈ مینر میں وہ پیسے وہاں پہ اس کو پکڑا دیے. اب بینک کا سارا عملہ جو ہے وہ کام چھوڑ کے اس شخص کو دیکھنے لگ گیا کہ یہ کیا بلا آ گئی ہمارے دفتر میں، ہمارے بینک میں، جس نے سب کو ہی اپنے توجہ کا مرکز بنا لیا ہوا ہے. تو اس نے $56 ہی جمع کروا دیا، اور جب اس نے $56 جمع کروا دیے تو اس نے چیک بک کا تقاضا کیا. چیک بک اسے دے دی گئی، پیسے ودرا کرانے کے لیے چیک بک ضروری ہوتی ہے. تو اس نے جب دیکھا کہ میں نے تو سارے کے سارے پیسے جمع کروا دیے، غلطی ہو گئی ہے، گھبراہٹ میں، پریشانی میں، نروسنس میں اس نے $56 جمع کر، خرچہ کہاں سے کرے گا؟ تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ پر $6 اس میں سے وہ نکلوا لیتا ہے اور $50 وہاں پہ بینک میں ہی رہنے دیتا ہے.
اب اس نے جب چیک بھرا تو چیک کے اوپر آپ اس کی گھبراہٹ اور نروسنس کا اندازہ لگائیں کہ اس نے پھر $6 کی بجائے دوبارہ پھر $56 لکھ دیے. یعنی اس قدر وہ وہاں پہ کھویا ہوا ہے اور اس قدر وہ وہاں پہ پریشان ہے, اس قدر وہ اتنا نروسنس ہے کہ اس نے وہاں پہ $56 پھر دوبارہ اوپر لکھ دیا. اس نے جب اکاؤنٹنٹ کو چیک پکڑایا تو اکاؤنٹنٹ نے جب دیکھا کہ یہ ابھی اس نے $56 جمع کروائے ہیں, ابھی پھر یہ $56 نکلوا رہا ہے, اگر نکلوانے ہی تھے تو یہ اس نے پھر جمع کیوں کروائے. اب جب اکاؤنٹنٹ یہ بات سوچ رہا تھا تو اس وقت ہمارے رائٹر اسٹیفن لیکوک کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا کہ اس نے یہ کیا کر دیا, یہ تو $56 لکھ دیا ہے 6 کی بجائے. تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے اس چیک کو کریکٹ کرتا, معذرت کرتا, اس کی وہاں پہ اصلاح کر لیتا, اس کے اندر کریکشن کر لیتا, اس نے الٹا وہاں پہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ وہ بہت غصے والا شخص ہے اور کسی نے اس کی بے عزتی کی ہے. اور وہی ہوا. اور جب اکاؤنٹنٹ اس سے پوچھا کہ کیا آپ اپنے سارے پیسے نکلوانا چاہتے ہیں, تو اپنی اس گھبراہٹ کو اور اپنی اس نااہلی کو چھپانے کے لیے وہ الٹا غصے میں کہنے لگا ہاں میں اپنے یہاں سے سارے پیسے نکلوانا چاہتا ہوں, ایک ایک پائی میں آپ لوگوں سے یہاں سے اپنے بینک سے آپ کے بینک سے میں واپس لے کے جاؤں گا. دراصل وہ یہ دوسروں کو تاثر یہ دے رہا تھا کہ شاید کسی نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے, حالانکہ وہ خود اپنی نااہلی جو ہے وہ چھپا رہا ہے یہاں پر. تو ہیز نروسنس وائل ودراء منی بھی ہو گیا. اور اس کے بعد جو ہے اکاؤنٹنٹ نے اس سے پھر بڑے احتراماً پوچھا, بلکہ کیشیئر نے, کہ آپ پیسے کیسے لیں گے. اب پہلے تو اسے اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ پیسے میں کیسے لوں گا, تو پھر کہنے لگا کہ ہاں آپ مجھے 50 کے دے دیں. اب 50 کے کیسے بن سکتے ہیں, ٹوٹل $56 ہے تو 56 میں 50 کے کیسے مل سکتے ہیں, یعنی ان 50s 50 کے مجھے دے دو, 50 کا ایک ہی مل سکتا ہے. تو اس کیشیئر نے اس کو 50 کا ایک نوٹ اور پھر جو ہے وہ $6 جو ہے وہ الگ سے دے دیے, اور اس نے ان پیسوں کو وصول کیا اور وہاں سے بینک سے وہ وہاں سے رخصت ہوا. اور جب وہ وہاں سے رخصت ہو رہا تھا بینک سے, تو بینک والے چونکہ سارا عملہ ہی بینک کا جو سٹاف تھا وہ تمام جو ہے وہ کام چھوڑ کر اس میں انٹرسٹڈ ہو رہا تھا کہ یہ شخص کیا بلا ہے, کیا چیز ہے. تو اس لیے وہاں سے وہ گھبراہٹ کے عالم میں جب وہاں سے نکلا تو اس نے اپنے پیچھے, جب وہ دروازہ عبور کر چکا, تو اس نے اپنے پیچھے ہنسی کی ایک بہت بڑی آواز جو ہے, ایک بہت بڑی لافٹر جو ہے وہ سنی, جو اس کا مذاق اڑا رہی تھی. اس کے بعد مصنف کہتا ہے کہ میں بینکنگ نہیں کرتا, میں بینک میں ٹرانزیکشن کرنے نہیں جاتا, میں بینک میں لین دین نہیں کرتا, کیونکہ بینک والے مجھے ڈراتے ہیں اور یہ بابو مجھے ڈراتے ہیں, اور وہاں کا جو ایک سرین اور سنجیدہ ماحول ہوتا ہے وہ مجھے ڈراتا ہے. مصنف نے فائنل ڈیسیژن یہ لیا کہ اس نے اپنے جو پیپر منی ہے, جس کو ہم کرنسی نوٹس کہتے ہیں, وہ اپنے ٹراؤزر کی جیب میں رکھے ہوئے ہیں, اور وہ جو روزمرہ کے اخراجات کے لیے اسے پیسے چاہیے ہوتے ہیں, اس نے اس کے سکے جو ہے وہ کوائن منی جو ہے وہ اپنے ایک گھر میں ایک جراب لٹکائی ہوئی ہے, اس جراب کے اندر وہ اپنی جو ہے وہ کوائن منی جو ہے وہ سکے وغیرہ رکھتا ہے. تو مصنف نے تب سے یہی سوچ رکھا ہے کہ یہ جراب ہی اب اس کا کیا ہے, بینک ہوگا, کیونکہ بینک والوں نے اسے جیسے بہت متاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ وہاں پہ وہ بہت زیادہ ذلیل ہوا ہے, حالانکہ یہ اس کی اپنی نااہلی تھی, یہ اس کی اپنی نروسنس تھی, جس کی وجہ سے وہاں پہ وہ بونگیاں مارتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. اس کہانی کے بڑے تھیم بھی میں نے شروعاتی حصے میں بھی بتایا. کہانی کا تھیم بھی ہوتا ہے کہ جب ہم انفیملیئر انوائرمنٹ میں جاتے ہیں نا, انجانے ماحول میں جاتے ہیں, یا ایک ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پہ ہمیں کام کی شروعات کرنے کا پروسیجر کا پتہ نہیں ہوتا, تو وہ گیٹ نروس. عام طور پہ ہم نے بھی دیکھا ہے کہ بچے فارم فل کر رہے ہوتے ہیں, اپنا ایڈمیشن فارم فل کر رہے ہوتے ہیں, تو اچھا خاصا وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کینڈیڈیٹ نے اپنا نام لکھنا ہے, یا وہاں پہ ولدیت لکھنی ہے, یا ڈیٹ آف برتھ لکھنی ہے. پھر بھی بچہ گھبرا کے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ سر ذرا بتائیے گا کہ نام یہاں پہ ہی لکھنا ہے, اور گھبراہٹ میں, پریشانی میں وہ بعض کا جو غلط نام لکھ دیتا ہے, اپنے نام کی جگہ پہ وہ والد کا نام, اور والد کا جس جگہ پہ نام لکھ لیتا ہے وہاں پہ وہ اپنا نام لکھ دیتا ہے. تو یہ پریشانیاں ہیں جو کہ ڈاکومنٹیشن کرتے ہوئے, فرسٹ ٹائم کرتے ہوئے, فرسٹ ایکسپیرینس کرتے ہوئے, بینکنگ میں, ہاسپٹلس میں, پولیس اسٹیشنز میں,
یا پھر بیٹے کورٹ وغیرہ میں کچہریوں میں جب ہم جاتے ہیں سو وی آر لیک آف نالج اور ہم انفیملیئر انوائرمنٹ میں چونکہ ہوتے ہیں تو دیٹس وائی وہاں پہ ہم گھبرا جاتے ہیں, نروس ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں اور ہم اپنی اس نااہلی کو چھپانے کے لیے وہ جو چغلے مارتے ہیں وہ ہمارے لیے اور مذاقہ کے ذریعے یعنی لوگوں کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ ہمارا تمسخر اڑائے, تو ہم تمسخر کا شکار ہو جاتے ہیں جب ہم اس طرح کا کام کرتے ہیں.